السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج کا پروگرام کراچی اور کراچی والوں کے نام۔ آج کا پروگرام بالخصوص کراچی اسپیسیفک کیوں ہے، اس کی وجہ آپ بہت جلد جان جائیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، معاشی ہب کراچی، ٹیکس ہب کراچی، پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا شہر کراچی آج ایک بے بسی کی تصویر نظر آتا ہے۔ ہر بار کی طرح کراچی میں بارش ابر رحمت نہیں بلکہ زحمت بن گئی۔ کراچی کے لیے چند گھنٹوں کی بارش، جو کہ شاید پورے کراچی میں اس انداز سے برسی بھی نہ تھی، اس نے کراچی کے منصوبوں کی، کراچی کے حوالے سے دعویٰ کرنے والوں کی کلئی کھول کے رکھ دی۔ یہ شہر کراچی اتنا پیچھے کیسے رہ گیا؟ یہ شہر کراچی کی آج ایسی بے بسی کی تصویر کیوں ہے؟ ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے صوبہ سندھ میں کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آج سے پہلے پیپلز پارٹی اس بات کے حوالے سے گلہ کرتی رہی کہ کراچی نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، اور جیسے تیسے کر کے پیپلز پارٹی نے کراچی میں اپنا میئر بھی مسلط کر دیا۔ وہ کیسے کیا وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں پڑھنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس صوبے میں جس میں کراچی آتا ہے، صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کیا حال ہو گیا؟ اس میں 2 دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے باوجود آج یہ شہر ایسی بے بسی کی تصویر معلوم پڑتا ہے کہ اس کی طرف جہاں نظر اٹھائی جائے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پانی، گڑھے، ٹوٹا انفراسٹرکچر، فرسودہ انفراسٹرکچر، اور کچھ نہیں۔ اور یہی آج کراچی کی حقیقت ہے۔ شاید یہ شہر اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتا یا پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں ہوتا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ تلخ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو شاید اس کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک نہ ہوتا۔ کراچی جو کہ نہ جانے کتنے ہی ملکوں سے اس کی آبادی بڑی ہوگی، ایک ایسا شہر جہاں پہ 2.5، 3، 3.5 کروڑ لوگ بستے ہیں، ایک ایسا شہر جس کو ہر بار کم گنا جاتا ہے، وہ شہر آج ایک ایسی حالت میں گزر رہا ہے جس کے بعد اگر اس کو دیکھیں تو صرف رونا آتا ہے۔ کل جب کراچی میں بارش ہوئی اور 1 گھنٹے کی بارش ہوئی تو کراچی کا جو حال تھا وہ دیکھ کے یقینی طور پہ شاید ہر آنکھ اشبار تھی۔ لوگ گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہے، پانی گھٹنوں کھڑا تھا۔ کراچی کی اہم ترین شاہراہیں، میں وہ گلی محلوں کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی اہم شاہراہیں ڈوبی ہوئی نظر آئیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کراچی والے وہی اپنی رودات سناتے رہے اور اس کے اوپر کوئی عمل نہ ہوا۔ میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کو تلاش کرتے رہے، وہ نظر نہ آئے۔ اور جب بارش رک گئی، 3، 4، 6 گھنٹے گزر گئے تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے ان علاقوں کی تصویریں منگوائیں جہاں پہ شاید اس وقت پانی موجود نہیں ہے، اور وہ ایک علاقے کی تصویر ڈالتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے کہ دیکھیں ہم نے کراچی میں کیا زبردست کام کیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا مرتضیٰ وہاب صاحب، بسط احترام آپ سے، آپ یقینی طور پہ میئر ہیں کراچی کے، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کراچی کے چند مخصوص علاقوں کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، پورے کراچی کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے؟ چلیں مان لیا کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر تفریق ہیں کراچی میں، اس کے بارے میں لوگ زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے، لیکن یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ کراچی کے وہ علاقے جو اس وقت آپ کے انڈر آتے ہیں، جو آپ کی زیر صدارت آتے ہیں، آپ کی سرپرستی میں آتے ہیں، ان کا کل کیا حال تھا؟ کل کراچی کے نالوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی ڈوب چکا تھا، اور یہ منظر ہم سب نے دیکھا۔ آپ کراچی کے کون سے علاقے کی بات کرتے ہیں؟ شارع فیصل کی بات کرتے ہیں، ناظم آباد کی بات کرتے ہیں، ملیر کی بات کرتے ہیں، لیاری کی بات کرتے ہیں، کون سے علاقے کی بات کریں گے آپ؟ افسوس ہے کہ کراچی کے لیے شاید ماضی کی کسی حکومت نے اور کسی سیاسی جماعت نے کوئی کام نہ کیا، اور بہت افسوس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن ڈکٹیٹر کہلائے جانے والے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کراچی میں کام ہوا آج بھی وہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کراچی میں دراصل کوئی کام نہ ہوا۔ اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک پلاننگ ہوئی، منصوبہ سازی ہوئی، اس کی وجہ سے ایک ہم نے دیکھا کہ کام ہوا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں فنڈز ملے، اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک کام کیا اور زبردست کام کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم کا جو طرز عمل ہے کراچی کے اعتبار سے بہت افسوسناک ہے، مایوس کن ہے۔ کراچی کے بیٹے کہلائے جانے والے ایم کیو ایم، کراچی کی اپنی آواز کہلائے جانے والی ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آئی۔ کئی بار سودا ہوا، کراچی کے حقوق کے اوپر سودا ہوا، کراچی کی نوکریوں کے اوپر سودا ہوا، کراچی کے نوجوانوں کے اوپر سودا ہوا، ایم کیو ایم وہاں پہ کہیں کھڑی نظر نہ آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ 2007-8 کے بعد اقتدار میں آئی، کراچی میں پھر وہی منصوبے، وہی دعوے، لیکن مسلم لیگ نون کا تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کراچی سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔
میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر قیادت جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے اور وفاق میں جب مسلم لیگ نون ہوتی ہے تو کراچی کے اعتبار سے میں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھا جو نظر آئے کہ کراچی کے لیے ہے، کراچی کا درد نظر آئے۔ سیم گوز وتھ پاکستان تحریک انصاف، تحریک انصاف کو کراچی والوں نے بھر بھر کے ووٹ دیے اور اس امید کے ساتھ دیے کہ چلو کچھ تبدیلی ہوگی، لیکن محترم جناب عمران خان صاحب کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ وہ کراچی آنے سے پہلے کراچی سے جانے کی تیاری کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا شاید احساس ہی نہیں تھا کہ کراچی میں کیا معاملات ہیں، کیا ایشوز ہیں۔ وہ کراچی ایک رات اپنے دوران جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ ایک رات نہیں گزاری انہوں نے کراچی میں۔ میں سوال کس سے کروں، میں گلہ کس سے کروں؟ کیا اب اس شہر کا نام اسلام آباد رکھ دیں یا اس شہر کا نام چلو لاہور رکھ دیں؟ کیونکہ فی الحال تو اس شہر کے حوالے سے صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے بلکہ عبرتناک ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کراچی کی سڑکیں مریخ کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پہ سڑک نہیں نظر آتی، صرف پانی نظر آتا ہے، اگڑے نظر آتے ہیں۔ اور یہ میں ان شاہراہوں کی بات نہیں کر رہا، میں پھر دوہرا دوں، یہ وہ شاہراہیں نہیں ہیں جو کہ گلی محلوں میں ہوتی تھیں، یہ وہ شاہراہیں جو عام شاہراہیں ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر جہاں پہ برفانی طوفان آتے ہیں، چند گھنٹوں میں جب وہاں سے برف ہٹائی جاتی ہے تو وہاں پہ سڑکیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے مناظر دیکھنے پڑے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ بیچارے موٹر سائیکل پہ تھے، سڑک غائب ہو گئی بیچ میں سے اور وہ گر گئے۔ کتنی بڑی تعداد میں کل کراچی میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں روڈوں پہ رڑتی رہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ میں ہمارے اداروں سے سوال کرتا ہوں، آپ کراچی کو پاکستان کا حصہ تو سمجھیں۔ کراچی آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، کراچی والے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ کراچی میرا نہیں ہے، یہ کراچی آپ کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ ہر پاکستانی جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، یقین کریں اس کا کراچی اتنا ہی ہے جتنا کراچی میں سالہ سال سے رہنے والوں کا ہے۔ لیکن پھر کراچی کے ساتھ یہ سلوک، پھر یہی کچھ حال، اور گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ اتنے بڑے شہر کی مطلب بجلی کی ترسیل کا نظام ایک ہی ادارے کے پاس ہے۔ ہر بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ نظام بدلا جائے گا، ایک کمپٹیشن لایا جائے گا جہاں پہ مختلف کمپنیز ہوں گی، جو کہ دنیا کی بڑے شہروں میں ہوتا ہے یہ اس طرح سے کہ لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ کس کی بجلی لینا چاہتے ہیں، کس کی نہیں لینا چاہتے۔ لوگوں کے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی بجلی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کب یہ نظام بدلے گا؟ یہ نظام کیسے بدلے گا؟ ووٹ کی طاقت سے نظام بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ شاید جو پاکستان کا ماسٹر پلان جو جہاں ڈیزائن ہو رہا ہے نا، وہاں پہ کراچی کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ کراچی میں نہ ماس ٹرانزٹ کا نظام، نہ وہ سرکولر ریلویز کی سالہ سال سے بات ہوتی رہی، نہ وہ ڈرینیج سسٹم کا نظام، نہ وہ واٹر فلٹریشن کا نظام، نہ وہ کیف اور منصوبے۔ آخر کراچی کا قصور کیا ہے؟ ہر بار بلاول صاحب آتے ہیں کراچی کے لیے پیکج اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ پیکج کہاں جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ خان صاحب آئے کراچی کے لیے پیکج اناؤنس کر دیا، وہ پیکج کہاں گیا ہمیں سب پتہ ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے نام پہ ایم این ایس کو فنڈز دیے جاتے ہیں اور وہ فنڈز کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ان سب کے بعد کراچی کا کچھ تو حق ادا کرتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کراچی والوں کی اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے، چاہے وہ وفاق کی ہو، چاہے وہ صوبوں کی ہو۔ ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے امید بھی نہیں ہے، اور یہ یقینی صورتحال ہے، یہ حقیقی صورتحال ہے۔ بڑا چھپتا ہوا جملہ ہے، اگر آپ سمجھیں تو ہمیں کسی سے امید بھی نہیں ہے، لیکن پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے اس شہر کو اپنا سمجھیں۔ یہ مائیں بہنیں ہماری ہیں، کل جس انداز سے یہ مائیں بہنیں سڑکوں پہ رلی ہیں، کیسے معافی ملے گی ہمیں سب؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔